بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آج ماہ رمضان المبارک میں خزانے لوٹنا چاہتے ہو تو رمضان المبارک کے آخری جمعے کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ رمضان کے تیسرے عشرے میں 25 رمضان المبارک آخری جمعے کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، صرف ایک دن کا وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک رب کریم سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ اگر آپ لوگ پچھلے دنوں میں پریشانیاں بھگت چکے ہیں، سالوں سال محتاجی کی زندگی گزار رہے ہیں، ایسی زندگی جس زندگی میں در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑی ہیں، تو آج رمضان المبارک کے آخری جمعے کے دن یہ 2 منٹ کا وظیفہ کر دیکھو۔ انشاءاللہ یہ 2 منٹ کا عمل کرنے سے آپ کے بارے نیارے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تم آخری عشرے میں تلاش کرو۔ جو شخص بھی لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتا ہے، اللہ پاک 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آج اگر آپ لوگ اپنے مقصد کے ستاروں کو چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ اللہ پاک کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ لوگ اس وظیفے کو بالخصوص کر لیجیے گا۔ رمضان کا مہینہ رحمت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ بخشش والا مہینہ ہے، جہنم کی آگ سے بچانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی جو چند دن باقی رہ گئے ہیں، ان برکات والے دنوں کو لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی فقیر بھی مانگے تو رب کی ذات بادشاہت عطا فرماتی ہے۔ آج رمضان کے مہینے میں جمعے کے دن کی فضیلت کو ہر کوئی جانتا ہے کہ جمعے کا دن کتنا بابرکت اور کتنا مقدس دن ہے۔ اگر کوئی شخص اس دن اللہ پاک کے حضور مصلی پر بیٹھ کر جو بھی حاجت مانگتا ہے، اللہ پاک مصلی چھوڑنے سے پہلے اس کی حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ آج رمضان کے مہینے میں جو شخص اللہ پاک کے غیبی خزانوں کو لوٹنا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص اللہ پاک کے فضل کو تلاش کرتا ہے اور وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ایک نئی زندگی کا آغاز کروں، ایسی زندگی کا جس میں مجھے در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں اور نہ ہی کسی اور مخلوق کی محتاجی کروں، میں صرف اللہ اللہ کروں، اللہ پاک کی عبادت کروں اور اللہ پاک مجھے نواز دے، تو آج کا یہ خاص عمل آپ لوگوں کے لیے ہے۔ انشاءاللہ آج رب کریم سے آپ کو وہ ضرور ملے گا جو آپ لوگ لینا چاہتے ہیں۔ آج اس حاجت کی نیت کر کے آپ لوگ مصلی پر بیٹھیے گا جو آپ کو ناممکن لگتی ہے۔ رمضان کے تیسرے عشرے میں جمعے کے دن صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجیے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، رب کی ذات 70 گنا زیادہ نوازے گی، کیونکہ آج جمعے کا دن قبولیت کا دن ہے۔ ویسے تو رمضان کا ہر دن قبولیت اور برکت والا دن ہے، لیکن آج جمعے کے دن مانگنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کے نواز دیتی ہے، کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتی ہے۔ اگر آپ بھی رب کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے اس خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تو آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ رحمتیں لاتا ہے، برکتیں لاتا ہے، قبولیت لاتا ہے، اور قبولیت بھی اتنی کہ اگر کوئی بندہ صبح مانگتا ہے تو شام تک اس بندے کی ہر حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ شام کو مانگتا ہے تو رات تقدیر بدل دی جاتی ہے، راتوں رات امیر و کبیر بنا دیا جاتا ہے، راتوں رات گھر کے حالات کو بہتر بنا دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی راتوں رات اپنی تنگ دستی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو 25 رمضان المبارک آخری جمعے کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھ کر دیکھیے گا۔ صرف ایک دن کا وظیفہ آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ یہ ایک دن کا وظیفہ آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ کر دے گا۔ آپ رب کریم سے جو مانگیں گے مل جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر
درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف ایک بار ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نے اگر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ بالعکس جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کر فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اگر آپ فوری طور پر اپنی آنکھیں کو بند کر لیجئے گا، یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں، آپ کا تعلق ختم، آپ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حافظ یا سلاموں کا وظیفہ۔ آج آپ کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، نظر بد اور حسد سے مارتا ہے، جادو جنات سے مارتا ہے۔ آج نظر بد نظری عروج پر ہے، حسد بڑی عروج پر ہے، ہر بندہ دوسرے کو نظر بد سے ہی مار رہا ہے، حسد سے ہی مار رہا ہے۔ آج آپ کا اس عمل کو کروں گا، انشاءاللہ اللہ پاک کی حفاظت میں آ جاؤ گے۔ اللہ پاک سب سے بہترین حفاظت فرمانے والا ہے۔ یا حفیظ کا مطلب ہے اے حفاظت فرمانے والے، یا سلام کا مطلب ہے اے سلامتی دینے والے۔ ان دونوں ناموں کو جب ملا کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کی طرف سے ایسی سلامتی آئے گی کہ انشاءاللہ پھر کبھی کوئی آپ لوگ جادو جنات کے چکر میں نہیں پڑیں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ان سب چیزوں سے بے نیازی فرمائے گا۔ یا حفیظ یا سلام ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا، یا حفیظ یا سلام ملا کر پڑھیں گے تو دو بار ہوگا، یا حفیظ یا سلام ملا کر پڑھیں گے تو تین بار ہوگا۔ اس طرح سے آپ یا حفیظ یا سلاموں کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 کا مطلب ہے کہ نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ آپ نے توجہ دھیان کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ یا حفیظ یا سلاموں کو پڑھنا ہے۔ آپ اپنی اولاد کے لیے، اپنی دکان کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، جوان بیٹوں کے رشتوں کے لیے پڑھ لیں۔ جہاں جس کو جس چیز کی، جس مقصد کی بھی ضرورت ہے، یا رب کی حفاظت میں انشاءاللہ آ جائے گا۔ جب آپ لوگ یا حفیظ یا سلاموں کی 11 بار پڑھ لیں تو آپ لوگوں نے اس نمبر پر جو ان سے عمل کرنا ہے، جو پڑھنا ہے، یہ عمل وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ اب یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ بے روزگار ہیں، جن کے گھر میں فاقے ہیں، وہ اختیاری بہن جن کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، گھر کی لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، گھر میں بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے آپ کے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا، مسائل کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، رکاوٹوں کا، بندشوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کو کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ لوگ ایک پوری تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھ لیں، اس کے بعد فوری طور پر آپ لوگوں نے جو تیسرا عمل پڑھنا ہے وہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا پڑھنا ہے، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر آپ لوگوں نے جو عمل پڑھنا ہے وہ عمل ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ آیت ہے کہ جب ہمارا کوئی رشتہ دار یا ہمارا کوئی عزیز و اقارب یا پھر ہماری کوئی محلے میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کلمات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ پاک کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر اسی طرف جانا ہے۔ یہ اتنے پاورفل کلمات ہیں کہ جب بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات بڑی راضی ہو جاتی ہے۔ اگر آج آپ اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ان کلمات کو ضرور پڑھ لینا۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھ لیں
اس کے بعد دوبارہ وہی درود پاک پڑھ لیجیے گا جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اللہ پاک سے مانگنا شروع کر دیا ہے۔ آج کی بڑی رات ہے، آج کا بڑا دن ہے، پورا دن 24 گھنٹے موجود ہے۔ آپ رات 10، 11، 12 بجے تک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ کو وقت ملے، جب آپ کو موقع ملے، آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لیجیے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے سے آپ لوگوں کو جو غیبی فیض اور برکات نظر آئیں گی، جو غیبی مدد آپ کو ملے گی، دیکھ کر خود حیران رہ جاؤ گے۔ جو بندہ اللہ پاک کی راہ میں نکلتا ہے، اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرتا ہے، یا پھر کوئی صدقہ بھی کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، اللہ پاک کی ذات بڑا راضی ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔